ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ لڑکے کا نام حارث تھا۔ عمر میں اپنی بہن ماریا سے بڑا تھا۔ وہ دونوں نہایت معصوم اور خوبصورت تھے۔ دونوں آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ان کے والدین کو ذرا بھی شکایت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچے لڑتے جھگڑتے یا شرارتیں کرتے ہیں۔ ان کا پیار سب کو بہت بھاتا تھا۔ حارث کے پاس کھیلنے کی کئی چیزیں تھیں، جن میں ایک کاٹھ کا گھوڑا بھی تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کاٹھ کے گھوڑے سے اکثر جھولے دیا کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہر طرح کے کھلونے بھی تھے، جن سے وہ اور اس کی بہن مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ماریا کے پاس ایک خوبصورت گڑیا تھی اور حارث کے پاس ایک فوجی گڈا تھا۔ اس کے ابو نے انہیں ڈھیر ساری کہانیاں اور معلوماتی کتابیں لا کر دی تھیں۔ حارث کو پڑھنا آتا تھا اور ماریا بھی اسکول میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ حارث رات کو سونے سے پہلے ماریا کو ان کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ ان کے والدین اکثر انہیں جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے تھے، مگر وہ دونوں بہن بھائی فضول خرچ بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے گلے بنا رکھے تھے، جس میں وہ اپنے جیب خرچ کے پیسے ڈال دیا کرتے تھے۔ حارث کے پاس لیٹر باکس جیسا گلا تھا، جبکہ ماریا کے پاس ہاتھی کی سونڈ والا ڈبے دار گلا تھا۔ وہ دونوں اپنے پیسے اپنے اپنے گلے میں ڈالتے اور کوئی دوسرے کے گلے سے پیسے نہیں چراتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھے بچے تھے۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا۔ ان کے مکان میں کمروں کے علاوہ ایک لان بھی تھا، جہاں ہری بھری گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں دالان میں خوب چوکڑیاں بھرا کرتے تھے۔ ایک دن حارث کے اسکول کے دوست نے اسے بتایا کہ اس کے پاپا اس کے لیے خرگوش کا خوبصورت جوڑا لائے ہیں۔ اس نے اپنے خرگوش کی اتنی تعریف کی کہ حارث کو اس کے خرگوش دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اسکول سے چھٹی کر کے اپنے دوست کے گھر گیا اور خرگوش کو جی بھر کر دیکھا۔ حارث نے دوست کے پاپا سے پوچھا کہ وہ خرگوش کہاں سے لائے ہیں۔ انہوں نے اسے دکان کے بارے میں بتایا۔ حارث وہاں سے نکلا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ اس نے ماریا کو خرگوش کے بارے میں بتایا تو وہ بھی انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ حارث اسے اپنے دوست کے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بہن کو تنہا گھر سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حارث نے رات کو کھانے پر اپنے ابو سے خرگوش کی فرمائش کی تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے بچوں کی فرمائش پر کچھ دھیان نہیں دیا۔ چند دن اور گزرے تو ماریا نے ضد کرنا شروع کر دی کہ حارث اسے خرگوش دکھا کر لائے۔ حارث اس کی ضد پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کی خواہش پوری کر دے گا۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک دکان پر پڑی، جہاں ایک بڑے سے پنجرے میں کئی خرگوش کھیل کود رہے تھے۔ حارث جلدی سے دکان میں داخل ہوا اور اس نے خرگوشوں کے بارے میں پوچھا۔ دکاندار نے بتایا کہ خرگوش کی ایک جوڑی 150 روپے کی ملے گی۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر حارث نا امید سا ہو گیا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس دن وہ کافی بجھا بجھا رہا۔ شام کو جب ماریا نے اس کی اداسی کا سبب پوچھا
تو اس نے بتایا کہ اسکول کے راستے میں ایک دکان پر خرگوش ہیں، مگر وہ بہت مہنگے دیتا ہے۔ ماریا نے اپنا گلہ لا کر اسے دے دیا کہ اس میں سے وہ سارے پیسے لے لے اور خرگوش لے آئے۔ گلہ دیکھ کر حارث کو یاد آ گیا کہ اس کے پاس بھی ایک گلہ ہے۔ اس نے دونوں گلوں میں سے سارے پیسے نکالے اور گنے۔ وہ 140 روپے تھے، پورے 10 روپے ابھی بھی کم تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ملنے والے پیسے بالکل خرچ نہیں کریں گے، بلکہ جوڑ کر خرگوش لائیں گے۔ دونوں کی کوششوں کے بعد پیسے پورے ہو گئے تو ماریا نے بے چینی سے کہا کہ وہ اب خرگوش لے آئے۔ حارث نے تمام پیسے سنبھال کر بستے میں ڈالے اور اسکول چلا گیا۔ واپسی پر وہ سیدھا دکان پر پہنچا اور وہاں سے سفید رنگ کا خوبصورت موٹا تازہ خرگوش کا جوڑا خرید لیا۔ دکاندار نے اسے خرگوش ڈبے میں ڈال کر دیے اور کہا کہ وہ انہیں احتیاط سے گھر لے جائے۔ راستے میں کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ خرگوش ڈبے سے کود کر بھاگ جائیں گے۔ انہیں پکڑنا آسان کام نہیں۔ حارث نے دکاندار کی ہدایت پر عمل کیا اور بند ڈبہ گھر لے آیا۔ ماریا صبح سے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے ڈبہ دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ حارث نے دالان میں خرگوش کو نکالا۔ خرگوش آزادی پا کر ادھر ادھر پھدکنے لگے۔ ماریا انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ خرگوشوں کی آمد زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ امی ابو کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابو نے تو فوراً خرگوشوں کے لیے ایک دڑبہ بھی بازار سے لا دیا تاکہ خرگوش گھر کے اندر گندگی نہ مچائیں۔ وہ دونوں خرگوشوں سے خوب کھیلے۔ حارث اسکول چلا جاتا تو ماریا سارا وقت ان سے کھیلتی رہتی۔ خرگوش بھی ان سے خوب مانوس ہو گئے تھے۔ وہ دونوں انہیں اپنی چیزیں کھلایا کرتے تھے۔ اس کے ابو نے بتایا کہ خرگوش سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں، تو حارث نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خرگوشوں کے لیے سبزیاں بھی اگائے گا۔ دالان میں کافی جگہ تھی جہاں سبزیاں اگائی جا سکتی تھیں۔ حارث نے دوبارہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ دونوں بہن بھائی کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ سبزیوں کے بیج خرید کر لا سکتے تھے۔ حارث نے بازار سے سبزیوں کے بیج خریدے اور دکاندار سے انہیں بونے کا طریقہ معلوم کیا۔ گھر آ کر اس نے ماریا کے ساتھ مل کر دالان کے ایک پہلو میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائیں اور سبزیوں کے بیج بو دیے۔ اب وہ روزانہ انہیں پانی دیتے اور خوب دیکھ بھال کیا کرتے۔ چند ہی دنوں میں کئی قسم کی سبزیوں کے پودے زمین سے اگائے۔ امی ابو کا دھیان اس طرف نہیں گیا، لیکن جب وہ پودے سرسبز اور کافی بلند ہو گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچوں نے کیسا بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے دونوں کی تعریف کی اور شاباش دی۔ اب خرگوش جب چاہتے سبزیاں نوچ کر کھا لیتے اور کئی سبزیاں گھر میں پکانے کے کام بھی آ جاتی۔ دونوں بہن بھائی کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ فضول خرچی کی نسبت بچت کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ پیسے جوڑ کر زیادہ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے گلوں میں جیب خرچ کے پیسے جوڑتے رہے، حالانکہ انہیں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن حارث کے دوست نے بتایا
کہ اس کے گھر میں ڈھیر ساری مرغیاں ہیں جو خوب انڈے دیتی ہیں اور پھر ہم ان کے انڈوں سے چوزے نکالتے ہیں۔ مرغیوں اور چوزوں کا سن کر حارث کو پیسوں کو خرچ کرنے کی نئی راہ مل گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر ماریا سے مشورہ کیا کہ ہمیں اب مرغیاں بھی پالنا چاہیے۔ ماریا کو مرغیوں سے تو دلچسپی ہی نہیں تھی، البتہ چوزوں کا سن کر وہ آمادہ ہو گئی۔ مرغیوں کو لانے کے بعد کہاں رکھا جاتا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد حارث کو خیال آیا کہ مرغیوں کے لیے بھی ایک دڑبا ہونا چاہیے۔ اس نے گھر میں پڑی بیکار لکڑیاں جمع کی اور بازار سے کیلے لے آیا۔ 2-3 دن کی کڑی محنت کے بعد وہ مرغیوں کے لیے ایک دڑبا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خالی دڑبا دیکھ کر وہ دونوں بہن بھائی بے حد خوش ہوئے، کیونکہ اب وہ دن دور نہیں تھا جب وہ اس میں مرغیاں پال سکتے تھے۔ 1 مہینے کی بچت کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ 1 مرغی خرید لیتے۔ حارث نے اپنے دوست کے پاپا سے مرغی خریدنے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور بازار سے ایک خوب تگڑی مرغی خرید کر لے دی۔ حارث مرغی لے کر گھر چلا آیا۔ ماریا نے مرغی دیکھی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے مرغی کو دڑبے میں بند کر دیا۔ مرغی کی آواز سن کر ان کے والدین کو پتہ چلا تو وہ کافی حیران ہوئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام حارث نے کیا ہے تو انہوں نے اس کی بھی خوب تعریف کی۔ وہ مرغی روزانہ 1 انڈا دیتی تھی۔ اب انہیں ناشتے میں انڈے کا آملیٹ فری میں مل جاتا تھا۔ کچھ دن بعد حارث کی امی نے کچھ انڈے مرغی کے دڑبے میں رکھ دیے تو وہ دونوں بہن بھائی بڑے حیران ہوئے۔ امی نے بتایا کہ ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے جن سے تم لوگ خوب کھیلنا۔ انہیں چوزوں کے لیے کافی دن انتظار کرنا پڑا۔ وہ روزانہ دڑبے میں جھانک کر دیکھتے کہ چوزے نکل آئے ہیں، مگر ہر بار مرغی کی کٹیلی آواز انہیں دڑبے سے دور بھگا دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ صبح سویرے دڑبے کے پاس آئے تو انہیں چوزوں کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دڑبے میں جھانکا تو وہاں کئی چوزے دکھائی دیے۔ وہ دونوں تمام وقت دڑبے کے پاس ہی بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ناشتہ بھی انہوں نے وہیں بیٹھ کر کیا۔ جب حارث اسکول سے واپس لوٹا تو مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ دالان میں ٹہل رہی تھی۔ ماریا انہیں دیکھ کر خوشی سے کلکاریاں بھر رہی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کی بچت اور فضول چیزیں نہ کھانے کے باعث آج ان کے پاس وہ کچھ تھا جو دوسروں کے پاس اکثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دالان میں رنگ برنگی سبزیاں اگی ہوئی تھیں جن سے نہ صرف امی بلکہ خرگوش بھی فائدہ لیتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس کئی خرگوش ہو گئے تھے۔ ایک مرغی تھی جس کے گرد ننھے منھے چوزے منڈلاتے رہتے تھے۔ حارث اور ماریا نے اب دوبارہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جمع کیے ہوئے پیسوں سے وہ اپنی من پسند چیز خرید سکتے ہیں، اور اس طرح ان کے والدین پر ان کی فرمائش کا فالتو بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ دیکھا بچوں، بچت کا کمال۔ اگر آپ بھی روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کی عادت ڈالو گے تو یقیناً ایک دن آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ آپ لوگ اپنی من پسند چیزیں خرید سکیں گے۔ دوستو،
اور بچوں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔